نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا آمنت بالله صدق الله العظيم وأيضا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وأيضا قال في مقام آخر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبت اور خلوص سے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کے دیے فضل و کرم، اس کے دو فیض، مختلف تین مقامات سے آیت طیبہ تلاوت کی۔ اللہ سے دعا ہے حق گوئی کی سعادت عطا فرمائیں، قابل عمل باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ انسان کو اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا چاہیے۔ محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ جس طرح چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کمپنیوں میں، تو پھر اس کا بینیفٹس بہت سارے ملتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر کوئی بندہ موجود ہو تو کام اچھا نکل رہا ہوتا ہے، پروڈکشن انچارج ہوتا ہے اور وہ انچارج آپ سے ڈیوٹی کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی کوئی آپ کے اوپر بیٹھا ہو، موجود ہو، جو آپ کا محاسبہ کرنے والا ہو، تو آپ کا کام دین کے اعتبار سے بھی اچھا ہوگا۔ اسی طرح آپ کا ایک اپنا نفس ہے جس کا محاسبہ اگر ہم کرنا شروع کر دیں، اپنے نفس کا محاسبہ، ہم نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ رمضان المبارکہ کی آمد ہوئی، اللہ رب العزت کا دیا ہوا اس امت کو سب سے پیارا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ وہ ملا، اس میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا۔ اپنا محاسبہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہمارے عادت و اطوار تھے تبدیل ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اگر تبدیل ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تبدیل نہ ہوئے تو اس پہ بھی ہمارا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو محاسبے میں لے کر آئیں، حساب و کتاب اپنا ضرور کیا کریں۔ بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہر روز کا حساب کتاب اپنے سے لے لیا کرتے تھے۔ جب رات کو سونے کے لیے جاتے تو سونے کے وقت دن بھر کا حساب کتاب کر لیتے، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی مجھ سے گناہ کا کام سرزد تو نہیں ہو گیا، میری نگاہیں محفوظ رہیں، میں نے کسی اپنے نگاہوں سے کوئی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، یہ ساری چیزیں گناہوں سے محفوظ رہیں کہ نہ رہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہے تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر سوتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا۔ تو اس طریقے پر اگر ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑی رحمتیں برکتیں ملیں گی، اور روز کا روز محاسبہ کرتے کرتے ہم اس قابل ہوں گے، یہاں تک پہنچیں گے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والابصار، بے شک آنکھیں، بے شک کان، دل، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ اور جب ان چیزوں سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا، ہم نے محاسبہ کیا ہوگا، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ اور اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا اور ان چیزوں کو گناہوں میں استعمال کیا تو پھر یہی چیزیں ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا کان، آنکھیں، زبانیں، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ بہرحال اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ آج کے درس میں اس گفتگو کو زیر بحث لائے، اس کا عنوان بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر، بے شک کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک یہ تمام کے تمام، کان عنہ مسئولا ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔
آنکھوں سے پوچھ گچھ ہوگی، کان سے اللہ پوچھے گا، زبان سے اللہ پاک سوال فرمائے گا، ہاتھ پاؤں یہ تمام چیزوں سے اللہ رب العزت سوال فرمائے گا کہ تمہیں کس طرح استعمال کیا گیا۔ اب ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کے اعضاء، یہ ساری چیزیں ہمارے بارے میں گواہی دیں گی۔ اگر ہم نے ان کا استعمال درست کیا ہوگا تو پھر یہ ہمارے حق میں بولیں گی، اور اگر ہم نے اس کا استعمال غلط کیا ہوگا تو یہ ہمارے خلاف جا رہی ہوں گی۔ یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے۔ یہ نگاہیں جو اللہ رب العزت نے دی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو گناہ کے راستے میں استعمال نہ کیا جائے، اس سے غیر محرم کی طرف قصداً ارادتاً نہ دیکھا جائے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے جو ہم پر احسانات ہیں، انعامات ہیں، اس میں اگر ہم غور کر لیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتیں تو ہماری زندگی کیسے گزر رہی تھی، کیا حال ہوتا ہمارا۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضاء جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اگر یہ ایک لمحے کے لیے تصور کریں یہ نہ ہوتا ہمارے پاس تو کس طرح لوگ سڑکوں میں بیکاری بن کر دھکے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ زندگی کا جو لطف ہے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اگر آنکھیں نہ ہوں تو سورج، چاند، ستاروں کو بھی دیکھنے سے معلوم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو بھی نہ دیکھ پاتے، خانہ کعبہ، قبلہ، ان چیزوں کے بھی دیکھنے سے، دیدار سے محروم ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ رب العزت کی نعمت۔ اسی طرح کان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے کان کے پردے سلامت ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس سے یہ چیز چھن گیا تو پھر اس سے عبرت پکڑیے کہ اللہ رب العزت نے اسے کس طرح سے محروم رکھا ہوا ہے، اور کس طرح کوئی آلے کا محتاج ہے، کوئی کسی چیز کا محتاج ہے۔ کبھی تنہائی کے عالم میں ان چیزوں کو سوچا ضرور کریں، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہمارے جسم میں ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ جو رزق ہم کھا رہے ہیں ہمارے پیٹ میں جا کر وہ ہضم ہوتا ہے، اور ہضم ہونے کے بعد ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس سسٹم کو خراب کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر میں پڑے ہوئے ہیں، مصنوعی سانس ان کو دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی فضا میں اچھے طریقے سے سانس لے رہے ہیں، صبح کے وقت ٹھنڈا سانس لے رہے ہیں، تو اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر سانسیں، وہ سانس اگر ہمارے اندر آ کر اور پھر باہر نہ نکلے تو پھر زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے چلے بھی جایا کریں۔ کوئی مریض نہ ہونا تو ویسے ہی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کریں، اور پھر آپ کو اپنے جسم پر نعمتوں کا احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم نوازی کیا ہے، کتنا احسانات ہے اس کا۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری میں اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار تندرست ہے تو پھر کتنا اچھا تھا، اب جب بیمار ہو گئے تو کیسی زندگی کٹ رہی ہے۔ ان بوڑھے لوگوں کو دیکھیں جو پیشاب پخانے سے بھی لاچار ہیں، اور ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر واش روم میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس حالت میں نہیں رکھا ہے، ہم اپنے سارے کام خود سے انجام دے لیتے ہیں، کسی کی بات سننے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی، ورنہ ان بوڑھوں کو جو ہمارے ہی گھر کے مربی ہوتے ہیں ہم ہی ان کو بات چیت سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کو اپنے دل میں بسائیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں اس کے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہیں کیا، ہم محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں دیکھیں۔ عید کا دن گزرا، ہر کسی نے نئے نئے لباس پہنے، اچھے لباس پہنے۔ رمضان کا دن گزرا، کوئی بھی بھوکا نہیں سویا، ہر کسی کو اچھی افطاری ملی ہے، گھر میں کھانے کا انتظام ہوا، ہر کسی نے اپنے بال بچے کے لیے اچھے لباس سلوائے۔ یہ سب اس کا کرم ہے، اس کی نعمتیں ہیں، تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کو نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام ان لوگوں کی تعریف فرمایا کرتے تھے جو اللہ کا رزق کھاتے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ سرکار نے فرمایا الطائم الشاکر کالصائم الصابر، اس بندے کی تعریف حضور نے فرمائی جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جس نے شکر ادا کیا اس نعمت کا، حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اپنے جسم میں اللہ کی نعمتیں تو دیکھیں۔ پھر ایک دفعہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو دولت اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے اثرات تمہارے جسم میں نظر آئیں، تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اچھے لباس پہنا کرو۔
پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اچھے لباس سلوائیں، بنائیں، پہنیں، خود بھی پہنیں، بال بچوں کو بھی پہنائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ یہ کپڑا ایسا ہے کہ جس سے میرے حسن و جمال میں بھی اللہ نے اضافہ کر دیا، اور میرے لیے صدر پوشی کا بھی اللہ رب العزت نے انتظام کر دیا، ورنہ کتنے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس سے بھی محروم ہوں گے۔ یہ ہے شکر کرنے کی کیفیت پیدا ہو۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو ضرور دیکھا کریں، جو مال میں دولت میں آپ سے کم تر ہیں اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیں، میں جہاں جاب کرنے کے لیے جاتا ہوں وہاں ایسے ایسے لوگ گاڑیوں پر آتے ہیں، میں جہاں نوکری کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں وہاں جو ہمارا باس ہے اس کے پاس ہر مہینے میں گاڑی تبدیل ہوتی ہے، اس کی بلڈنگ فلاں جگہ پر واقع، اس کے بچے ایسے ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا آپ نے شروع کر دیا تو آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے، اللہ کا شکر نہیں ہوگا۔ اور نیچے اگر دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں جن کے گھر پر چھت نہیں ہے، جو ٹین کی چھت میں ہی زندگی گزار لیتے ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کرا سکیں، تو پھر آپ دیکھیے اللہ کے آپ کو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے مجھے بہت اچھے حالت میں رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ پاک محاسبے کا حکم دے رہا ہے، ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک، یہ ساری کی ساری چیزیں کان عنہ مسئولا، ان سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں نہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص نے تمہارا استعمال کیسے کیا۔ ان سے آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ فلاں بندے نے تمہیں کس طرح سے استعمال کیا، تمہیں کہاں لگا کر رکھتا تھا۔ ہاتھ سے پوچھا جا رہا ہے، کان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس فلاں بندے نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں اس نے کہاں استعمال کیا۔ اب دیکھیے یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہے محاسبہ۔ یہ ہے آج محاسبہ کر لیجئے کہ یہ چیزیں ہمارے حق میں ہوں گی یا ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا 19ویں سپارے میں، یوم تشہد علیہم السنتہم، یوم اس دن، قیامت کے دن، یہ قیامت کے منظر، یوم اس دن تشہد علیہم السنتہم، اس دن خلاف گواہی دے رہے ہوں گے اس دن آنکھیں، یوم تشہد علیہم، اس دن اس بندے کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو یہ لوگ کر رہے تھے، جو دنیا میں یہ لوگ کر رہے تھے، اسی کے خلاف اسی کا ہاتھ بول رہا ہوگا، اسی کے خلاف اسی کا پاؤں بول رہا ہوگا، اسی کی زبان اسی کے خلاف چل رہی ہوگی۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ 23ویں سپارے کے اندر فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم، الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کر رہے ہوں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور جو کچھ یہ بول رہے ہوں گے، وتشہد، گواہی دے رہے ہوں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے۔ کسب کیسے تھا، کہاں چل کر جاتے تھے، کیا کما کر لاتے تھے، کھانا کیسا ہوتا تھا، حلال کا تھا، حرام کا تھا، آمدنی کس ذریعے سے کی جاتی تھی، کتنا اچھا کمایا، کتنا برا کمایا، یہ ساری چیزیں اس دن کھول کر رکھ دی جائیں گی۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، قیامت کا منظر ایسا ہوگا، اللہ رب العزت فرشتے سے کہے گا کہ اس کا نوشتہ لے کر آؤ، وہ نوشتہ جو ہمارے کاتبین، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے فرشتے جو نوشتہ تیار کر رہے ہیں، یہ نوشتہ لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کہے گا پڑھ کر سناؤ۔ اب وہ بندہ جب پڑھے گا تو پھر کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، اس میں چھوٹی اور بڑی چیز ساری کی ساری لکھ دی گئی، کوئی بھی چیز اس میں پوشیدہ نہیں چھوڑی، کوئی بھی چیز اس میں خالی نہیں ہے، سارے صفحے پر ہیں، اور ہمارے اعمال ایک ایک چھوٹے چھوٹے بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان اعمال کا حساب و کتاب کرنے کے بعد اس اعمال کا یا تو سزا یا پھر جزا، بدلہ، یا سزا ملے گی، غلط استعمال کیا ہوگا تو سزا ملے گی، اور اگر صحیح جگہ استعمال کیا ہوگا تو پھر اللہ اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آج دنیا کی زندگی میں اپنے نگاہوں کو کنٹرول کریں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اس کو کنٹرول کر لیجئے، تو آخرت کے اس عذاب سے اور ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائیں گے۔ فرمایا
جب ہم ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو اللہ کے عجائبات کا نظارہ کریں۔ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو بنایا، پیدا کیا، اس کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو کائنات میں اللہ رب العزت نے نظام رکھا، اس کو دیکھیں اور اللہ کی تعریف کریں۔ جب اس کو دیکھیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے تو اس مضمون کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ فرمائے گا پھر ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوگی، یہ کہیں گے ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ ان تمام چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ نگاہوں سے جب ہم ان منظر کو دیکھیں گے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک اور جگہ سورہ نور کے اندر اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل اے پیارے مصطفیٰ فرما دیجئے، للمؤمنین مسلمانوں سے، ان مومنوں سے فرما دیجئے، مسلمان مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ ایک حدیث میں حضور نے بیان فرمایا کہ جو زنا کے اسباب ہیں نا، بندہ اس قدر گرا کہ معاذ اللہ زنا کے دروازے تک پہنچ گیا ہے، تو یہ اس جگہ پہنچنے کی پہلی سیڑھی کیا تھی؟ پہلی سیڑھی کیا تھی؟ تو حضور نے فرمایا اس کی پہلی سیڑھی نگاہوں سے غلط چیز کو دیکھنا، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اب آپ مشاہدہ کر لیجئے، ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے کوئی غلط چیز آتی ہے تو پھر دل جو ہے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو ضمیر مر گئی ہے نا، مسلمانوں کی ضمیر کو مردہ کر دیا۔ آج فلسطین میں 60,000 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی ضمیریں جو مردہ ہو گئی ہیں، ہم مسلمانوں کی نہ بولنا ہے، نہ آواز اٹھانا ہے، نہ کچھ بولنا ہے، بالکل خاموش کھڑے رہیے، بس اپنی زندگی جیتے رہیے، ہم تو سکون سے ہیں، ہمارے بال بچے پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہے، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ جو ہماری ضمیریں مر گئی ہیں، احساس دلانے کے باوجود ہم جاگتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے، تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو ایسے جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے، غلاظت دکھا دکھا کر۔ وہ نوجوان جو بہادری کے جس کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے، وہ مسلمان نوجوان جس کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے، آج بھی سندھ میں چلے جائیے تو ایک بڑا سا دروازہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر لکھا ہے باب الاسلام، سندھ کو باب الاسلام، اور سب سے زیادہ برائی اور بے روی آپ کو اسی باب الاسلام کے اندر ہی نظر آئے گی۔ وہ جو باب الاسلام بنانے والے لوگ تھے، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، کتنا عرفہ تھا۔ تو آج غیر مسلموں نے ہماری قوم کو برباد کرنے کے لیے مسلمان نوجوان نسلوں کو اس فکر میں ڈال دیا کہ وہ صرف اور صرف غلاظت، گندگی، ان چیزوں میں پڑے رہیں، ان کو نہ جذبہ جہاد پیدا ہوگا، نہ شوق شہادت پیدا ہوگی۔ ان کے سامنے ان کی ماؤں بہنوں کو بھی ننگا کر دیا جائے تو ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ جن کو دیکھنے کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے، جو جب اٹھاتے ہیں موبائل تو انہی چیزوں پر نظر آتی ہے، اور یہ ہمارے زندگی کا حصہ بن گیا، یہ ہمارے زندگی کا حصہ بن گیا۔ کوئی بھی آنکھیں ان چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ پھر اس کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو روز کی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اس کو دیکھنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب ہماری مائیں بہنیں بھی وہی ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، تو ہمارے دماغوں کو اتنا معاف کر دیا ہے، اتنا سکیڑ کر اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اس سے باہر کی چیز اب سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب کوئی ہماری ماں اور بہنوں کو مارے پیٹے بھی تو شاید اب ہماری ضمیریں گوارہ نہیں کریں گی کہ اس کو پلٹ کر جواب دیں۔ یہ یہودیوں نے، ہنود نے، نصارہ نے ہمارے ساتھ کر دیا۔ آج بھی پیپسی کی بوتل ہم استعمال کر رہے ہیں، ہماری ضمیریں اس قدر مر گئی ہیں۔ سب کو معلوم ہے لیس پاپڑ جو ہے وہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، اور اس کا 80% حصہ جو ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے، اور اسرائیل اس سے ہمارے ماؤں بہنوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بال بچے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ بات جب حضور نے فرمایا تھا، حضور کی ایک حدیث ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حیا۔ اذا فاتک الحیاء، جب تیری حیا مر جائے گی نا، جب انسان کی حیا مر جائے گی، فافعل ما شئت، اس کے ساتھ جو بھی کر لیا جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ حیا ختم ہو گئی، حیا ختم ہو، اور اس حیا کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، اس حیا کو ختم کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی حیا ختم ہو جائے۔ جب ان کی حیا ختم ہو جائے گی، یہ کو ایجوکیشن کو سمجھیں گے اب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اب
اوپر لیول کی کلاسیں چھوڑ کر اب نیچے لیول تک ایک ٹیوشن سینٹر کے اندر تک جو ہے وہ کو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اب ٹیچرز یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسی کو ایجوکیشن کے اندر ہمارے لیے بھی پروفٹ ہے، ہمارے بھی بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئیں گے اسی کو ایجوکیشن کو دیکھ کر۔ اگر ہم نے سپریشن کیا، الگ الگ کلاسیں بنائیں تو ہمارا سینٹر بھی بینڈ ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب نوجوان لڑکوں کو اسی کا نشہ ہے اور اسی کا ذوق ہے، اسی کا شوق ہے، تو اب وہ ان چیزوں کو اپنے معمولات کا حصہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ تو ایسے معاشرے میں ناچ گانے والے ہی لوگ پیدا ہوں گے۔ ایسے معاشرے میں کوئی سمجھے کہ ٹیپو سلطان پیدا ہو جائے گا، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ پھر بات صرف دعا کی حد تک رہ جائے گی، ہم پانچوں نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، تو غیب سے آسمان سے فرشتے بھیج دے، آسمان سے فرشتے بھیج دے۔ اب وہ فرشتے کا نزول ہونے والا نہیں ہے، خود بیدار ہونا پڑے گا، خود ہوشیار ہونا پڑے گا، اپنی نسلوں کو، اپنے قوم کو، اپنے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو ان وباؤں سے بچائیں، محفوظ کریں۔ ایک رپورٹ میں نے پڑھی، اس قدر خطرناک رپورٹ ہے، اس وقت دنیا میں بلاسفیمی جو چل رہا ہے، بلاسفیمی کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پیدا کیے جا رہے ہیں، حضور کے گستاخ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ پہلے کبھی کسی زمانے میں، آپ نے بھی عمر گزاری ہوگی، کبھی کسی زمانے میں کوئی ایک آنکھ ایسا حادثہ پیش آ جاتا تھا، واقعہ پیش آ جاتا تھا، کسی نے حضور کی گستاخی کر دی۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو کسی نے حضور کی گستاخی کی، وہ پوری دنیا میں جو ہے احتجاج ہو رہا ہوتا تھا، پوری دنیا میں پورے قوم کے لوگ سڑکوں پر ہوتے تھے، کسی نے حضور کی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی۔ وہ زمانہ تھا کہ کبھی کوئی ایک آنکھ ایسا واقعہ ہو جاتا تھا، اور ابھی آپ میڈیا پہ خبریں اگر آپ سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ روزانہ کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ کوئی معاذ اللہ قرآن مجید کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے، اس کو واش روم میں استعمال کر رہا ہے، جی کوئی حضور کے خاکے بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، عجیب عجیب کارنامے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، اور روزانہ یہ مشن جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے امریکہ اور یہودی کی لابی کام کر رہی ہے، اور سب سے پہلے مسلمان کو بغیرت بنایا جاتا ہے۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود جو یہ کام کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے بغیرت بنایا جاتا ہے، بغیرت بنایا جاتا ہے۔ وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، چلاتے چلاتے کوئی ویب سائٹ ان کے ہاتھ آ گیا، کسی ویب سائٹ میں لگ گئے، پھر لگتے لگتے اور اس میں گناہ کے عادی بن گئے، پھر آگے سے کوئی لیڈیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، آن لائن بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بات چیت شروع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ معاملات بڑھتے وہ اس گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے کمرے میں خود بغیرت ہو کر برہنہ اپنی ویڈیو بنا کر اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ویڈیو بنا کر اس مسلمان کو شیئر کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں اور بغیرت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اس لباس میں تم کیسے نظر آتے ہو۔ پھر مسلمان یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ رپورٹ پڑھیے، میرے پاس سیو ہے، محفوظ ہے، کسی کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جب اس کی حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ذرا چھپ کر اپنی ماں کی ویڈیو بنا کر بھیجو، اپنے بہنوں کی ویڈیو بنا کر بھیجو، تمہاری مائیں تمہارے بہنیں اگر نہا رہی ہوں تو ذرا چھپ کر ان کی ویڈیو بنا کر بھیجو۔ تو وہ مسلمان اتنا بغیرت ہو جاتا ہے کہ اپنی ماں بہن کی ویڈیو بنا کر شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رپورٹ کا حصہ ہے، اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ایسے نوجوان لڑکے پکڑے گئے اور ان کو 295 کی سزا لگی، اس کو سزا سنائی گئی، اس کو سزا موت سنائی گئی۔ آج تک جو ہے ایسے لوگ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہی ہے حدیث رسول اللہ کی جو حضور نے فرمایا تھا، اذا فاتک الحیا، جب تیری حیا ختم ہو جائے، جب تو بغیرت ہو جائے، تیری حیا مر جائے، تجھے بہن میں، بیٹی میں اور بیوی میں کوئی فرق تمیز نظر نہیں آتا ہو، ہر کوئی تجھے عورت ہی نظر آتی ہو، یہ حیا جب تیری ختم ہو جائے گی، فافعل ما شئت، تو تو جو چاہے کر، پھر تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ جب انسان کی ضمیر ہی اس کو ملامت نہیں کرے گی تو ہم اور آپ سمجھا کے کیا کریں؟ جب انسان کی ضمیر، آپ کوئی کام غلط کرنے جائیں تو اندر ایک بندہ بیٹھا ہے آپ کے، وہ آپ کو بولے گا نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، کسی کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا؟ اور جب آپ اس کی آواز ہی دبا دیں، اس کا گلا ہی گھونٹ دیں، تو پھر اب آپ کو کون سمجھانے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، کچھ کرنے کے لیے جا رہا نا، سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل کیا کہہ رہا ہے؟
تیرا دل کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو پھر صحیح ہے، اور اگر تیرا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے تو پھر اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ مفتی سے جا کے بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے دل سے سوال کر لے۔ تو ہر بندے کے اندر ایک اللہ کا ایک صفت ہے اللہ رب العزت نے دی ہے، وہی ہے استفتی قلب کا، سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھ۔ تو آج نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے، پھر اس نوجوان کو جو یہاں تک پہنچ گیا، پھر اس کو اس نشے کا جام پلا کر، اس غلاظت کا جام پلا کر اس سے حضور کی بے ادبی کروائی جاتی ہے، اسے امہات المومنین کی بے ادبی کرائی جاتی ہے، اس کو جو ہے ایسے ویڈیوز دیے جاتے ہیں کہ عورتوں کو جسم میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ آیتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس کو شیئر کرو اپنے دوستوں سے، پھر جب وہ شیئر کرتا ہے تو پھر دنیا میں گستاخ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس قدر گستاخی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ ساری باتیں کھلونا لگتی، کھیل لگتی ہیں۔ اس طرح سے دنیا میں گستاخ پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ کثیر تعداد میں اس پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اس پر عورتوں کو خریدا جاتا ہے اور اس سے یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ کرے۔ ہمارے نوجوان دوست جو پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کالج کے، یونیورسٹی کے دوست، ہم ان سے بس ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی ماں نے جب آپ کو پیدا کیا، جنا نا، تو آپ کے باپ نے آپ کے کان میں اذان دی ہے، اس میں رسول اللہ کا نام لیا ہے، اور جب آپ پہلی دفعہ بولنا سیکھے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو کلمہ سکھایا، جب آپ بولنا سیکھے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہلا کلمہ طیب بھی پڑھ کر سکھایا۔ تو اس کلمے کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یونیورسٹی میں جانے کے بعد آپ شترے بے مہار جسے کہا جاتا ہے، ایک ایسا اونٹ جس کے گلے میں نکیلی نہ ہو، جس کے ناک میں رسی نہ ڈلی ہوئی ہو، شترے بے مہار۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں، بس یہ سمجھیں کہ میرے گلے میں ایک رسی ڈلی ہوئی ہے جو ہمارے ماں باپ نے ابتداءً ڈالی تھی، اور وہ رسی ایسی ہے کہ اس کا ایک سرے اگر ہمارے گلے میں ہے تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ دست قدرت میں ہے۔ بس ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے پابند ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ کر پڑھتے رہیں تو آپ، وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، ڈاکٹر اقبال اس نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا تھا، اس نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا، لیکن اس کے باوجود کہنے لگا کہ میں نے دنیا جہاں کا چکر لگایا، میں یورپ گیا پڑھنے کے لیے، لیکن یورپ کے نظارے بھی میرے آنکھوں میں کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے آنکھوں میں رسول اللہ کے قدموں کا سرما لگایا ہوا تھا، حضور کے قدموں کا میں نے اپنے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا، اور یہ سرما اتنا کارآمد تھا کہ میں یورپ کی سرزمین میں بھی گیا تو یورپ کے برہنہ پن کو دیکھ کر میں متاثر نہیں ہو سکا، میرے آنکھوں میں رسول اللہ کے محبت کے جام تھے، اور ایسے وہ جام تھے نا، ایک دفعہ بھی وہ ڈاکٹر اقبال ایک دفعہ بھی اس نے نہ حج کی سعادت حاصل کی نہ عمرے کی سعادت حاصل کی، نہیں جا پایا، لیکن نہیں جانے کے باوجود وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ میرے سجدے کی جو پیشانی ہے نا، پیشانی کے سجدے وہ سارے کے سارے اگر کامیاب ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سجدہ کر کے قبول ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کرتے ہیں، واسطوں سے کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائی دوستو، تو اپنے بال بچوں کو رسول اللہ کا پیار ضرور سکھائیے گا، حضور کا پیار، حضور کی محبت۔ آج فلسطین میں جو بچہ شہید ہوتا ہے نا، بچہ بھی شہید ہو رہا ہے، تو شہادت کے وقت اس کے ہونٹوں میں شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو دفن بھی کر رہا ہے نا تو اللہ سے شکوہ نہیں کر رہا ہے، شکایت نہیں کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا الہی تیرا شکر ہے تو نے جو ہے نا میرے بچے کی شہادت کو قبول کر لیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ آپ سنیں عربی کے، وہ عربی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ مولا ہمیں استقامت دے۔ کیا ہم نے اپنے بال بچوں کی ایسی تربیت کی، تعلیم دی ایسی؟ آج جو عورتیں وہاں بیوہ ہو رہی ہیں اور جس کے بچے انتقال کر رہے ہیں نا، عورتوں کے بچے انتقال کر رہے ہیں، وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر رخصت کر رہی ہے، لیکن آج آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو وہ عورت نے سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ کے رکھا ہوا ہے۔ جی، کوئی ایک عورت آپ کو جو ہے نا کسی برہنہ لباس میں نظر نہیں آئے گی، کسی کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو رخصت کرتے وقت بھی برقع پہنی ہوئی ہے، پورا سر سے لے کر پاؤں تک اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے، یہ ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت ایسے کی ہے؟ خدا نہ خواستہ ایسا امتحان ہمارے سر میں آ جائے تو ہماری بہنیں بیٹیاں تو سر پہ چادر بھی نہیں ہوگا اور نکل کر واویلا کر رہی ہوں گی۔ وہاں ایسا نہیں ہے،
وہاں اگرچہ وہ رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، لیکن سر ان کے ڈھکے ہوئے ہیں، لباس میں ان کے برقع زیب تن کیا ہوا ہے۔ کوئی آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اور اللہ سے استقامت کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے بال بچوں کو یہ اس نہج پہ تیار کیجئے، ان کو یہ دیجئے، ان کو وہ فلسفہ سکھائیے جو ڈاکٹر اقبال نے فلسفہ سیکھا تھا، دنیا کا چکر لگانے کے باوجود رسول اللہ کے عاشق رہے، حضور کے غلام بن کر رہے، اور اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو یہی مشن دیا ہے کہ اسی راستے پر چلنا، اسے بھی کامیابی ہے۔ کامیابی آپ کو یورپ کی سرزمین میں جا کر نہیں ملے گی، کامیابی آپ کو رسول اللہ سے محبت میں ملے گی۔ تو میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا، خود پڑھتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کسی جگہ پڑھا رہے ہیں، آپ نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے، آپ کسی جگہ پر پڑھاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو جو آپ سے طالب علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اس کو حضور کا پیار ضرور سکھائیے گا۔ کسی منصب پہ جا کر وہ بیٹھے گا، کسی جگہ جا کر وہ کام کرے گا، تو اس منصب پہ وہ رسول اللہ کی بات ضرور کرے، حضور کا علم ضرور بلند کرے۔ جس مشن کے لیے سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا تھا، اس مشن کو ضرور لے کر چلیے۔ شتر بے مہار نہ بن جائیے، ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہی نہ ہو، جہاں چاہ رہا ہے جا رہا ہے، جس کے جنگل میں چاہ رہا ہے گھس جا رہا ہے، جس کے کھیت کو چاہے تباہ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اصول، وہ ضوابط جو اللہ نے قرآن میں دیا، اسی پر عمل کیجئے۔ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہ حدیث میں نے آپ سے سنائی کہ شرمگاہ تک تو بعد میں بات جاتی ہے، پہلے بات نگاہوں تک آتی۔ جب نگاہ آپ کی محفوظ ہوگی تو پھر آپ کے سارے اعضاء محفوظ ہوں گے، اور اگر نگاہ محفوظ نہیں ہے تو پھر سارے اعضاء بھی وہ بیکار ہو جائیں گے۔ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیارے مصطفیٰ ان مسلمان مردوں سے کہتے ہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لکم، یہی ان کے لیے زیادہ پاک ہے، یہی ان کے لیے زیادہ پاک ہے۔ جو اللہ نے طریقہ دیا، اصول دیا، زندگی اس اصول پہ گزاری ہے تو آپ کامیاب ہو جائیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا بالکل بھی عورتوں سے روکا جا رہا ہے، اللہ نے نکاح کا اصول دیا ہے، اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے۔ اگر آپ اس نہج پر پہنچ گئے تو ضروری ہے اس راستے کو اپنائیے جو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی۔ ذالک ازکی لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، ایک ایک کام جو تم کر رہے ہو نا، اللہ اس سے باخبر ہے، اس سے اللہ رب العزت باخبر ہے، اس کو تمام چیزوں کا علم ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ دنیا میں ایک پتا گرنے والا، اس کو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون سے درخت سے کون سا پتا بھی ٹوٹ کر گلا ہے، تو ہمارے دل کے حالات اور کیفیت سے اللہ پاک کیسے واقف نہ ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وکل للمؤمنات، مسلمان عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا، مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم عورتوں کو دیا ہے، اور مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، یہ یاد رکھیے گا۔ عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور مردوں کو فرمایا کہ اپنے نگاہ نیچی رکھو۔ اب دونوں میں سے جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، بچ جائے گا گناہوں سے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، جھکا کر چلیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زیب و زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اس کے علاوہ اپنے زیب و زینت کو کسی سے ظاہر نہ کریں۔ چہرہ زینت ہے کہ نہیں؟ اور عورت کے تو ہر اعضاء زینت ہیں، ان کے جسم پر لگنے والی ہر شے زینت ہے، اس کو چھپا کر رکھیں، غیر محرم کو نہ دکھائیں۔ یہ زینت کی چیزیں دکھتی ہیں، نظر آتی ہیں تو پھر دل میں برا خیال پیدا ہوتا ہے، اور پھر مسلمان مردوں سے کہا کہ اپنے پھر نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث شریف سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کئی دفعہ سمجھایا ہوگا، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا اللہ پاک، اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ نے لعنت کی ناظر دیکھنے والے پر، بد نگاہی کرنے والے پر، اس کا دوسرا ترجمہ بد نگاہی کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، والمنظور الیہ، اور جس کی وجہ سے وہ بد نگاہی پر اتر گئے اس پر بھی اللہ نے لعنت کی۔ اب جو اپنا چہرہ کھول کر چلے اور یہی چاہے کہ ہر کوئی مجھے دیکھے، میں کیسی نظر آ رہی ہوں، ہر کوئی مجھے دیکھے، میرے حسن کے چرچے ہوں، تعریف ہو، اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے تو منظور علیہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور ناظر دیکھنے والا، دونوں پر اللہ رب العزت کی سخت لعنت ہے، دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محروم فرما دے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پھر فرماتا ہے یعلم، اللہ رب العزت جانتا ہے، خائن الاعین، نگاہوں کی خیانت کو اللہ رب العزت جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دل کی پوشیدہ بات بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، دل کی چھپی ہوئی بات، دل میں کسی چیز کا خیال آ رہا ہے یہ کر لیں یہ کر لیں، اللہ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی باخبر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ آنکھ کی نگاہ، آنکھ کی نگاہ کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہماری آنکھیں نظر آ رہی ہیں اس کا نام ہے آنکھ۔ اب اس سے جو چیز دیکھی جائے، جس طرف اس کی رسائی ہو، وہ ہے نگاہ، تو نگاہ آنکھ کی نگاہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نگاہ آنکھ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ آنکھ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن آنکھ سے جو نگاہ دیکھی جا رہی ہے، جو چیز دیکھی جا رہی ہے، یہ جو شعاعیں نکل رہی ہیں، جہاں پڑ رہی ہیں، حضور نے فرمایا یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر، اور وہ بھی ایسا تیر جو زہر آلود تیر ہے، زہریلا تیر۔ زہریلا تیر سمجھ رہے نا، ایک عام تیر ہے، نارمل تیر، اگر کسی کو لگا، زیادہ دور تک نہیں گیا، زیادہ اس کے جسم میں پیوست نہیں ہوا تو انسان بچ جائے گا، زخمی ہوگا، لیکن اگر ایک زہریلا تیر لگ گیا تو تیر لگنے سے نہ بھی مرا نا، زہر کی وجہ سے بندہ مر جائے گا۔ وہ تیر ہلکا سا بھی آ کر چپ گیا اور اس کا زہر جسم میں پھیلا تو فوراً بندہ مارا جائے گا۔ اس کو حضور نے فرمایا، انسان کی جو نگاہ ہے، جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، یہ شیطان کے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ایسا تیر ہے جو زہریلا تیر ہے، کسی پر لگ گیا تو انسان پھر وہ بچ نہیں سکتا، پھر وہ گناہ کے دائرے میں پہنچتا چلا جائے گا، ذہن بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، ذہن بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، انسان کا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ پاک تمہارے نگاہوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تم دل میں چھپا کر بیٹھے ہو، یعنی کس نگاہ سے تم دیکھ رہے ہو، اس نگاہ کو بھی اللہ رب العزت کا علم ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نگاہ آنکھ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس زہر میں بجھایا گیا ہے، اس لیے ناجائز تعلقات بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے آنکھوں سے دیکھنا پایا جاتا ہے۔ لوگوں نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا زنا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آنکھوں سے، زنا کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اگر آنکھ ہی محفوظ رہے تو پھر دل میں برے خیال پیدا نہیں ہوں گے، اس کو محفوظ کر لیجئے، اس کو بچا لیجئے، اور جو عبادتوں میں جو سرور ملتا ہے نا، لذت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ خوب عبادت کریں، وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ بندے کی نگاہیں محفوظ ہوں، نگاہ گناہ نہ کرتی ہو تو پھر دل میں نماز کی لذت پیدا ہوتی ہے، عبادتوں کی لذت پیدا ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ پھر کیمیائے سعادت کے اندر، بلکہ مشکات پاک کے اندر، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرج کی طرح آنکھ بھی زنا کرتی ہے، فرج کا مطلب شرمگاہ کی طرح آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھیں گے تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ جس طرح سے انسان کے اعضاء زنا کرتے ہیں، اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرج کا بھی زنا ہے۔ ایک شخص حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، جب وہ راستے میں آ رہا تھا نا تو اس کی نگاہ غیر محرم پہ پڑ گئی، اور غیر محرم پر اس نے طویل نگاہ ڈال دی۔ انسان کو جو گناہ ملتا ہے وہ اس کے قصد سے ملتا ہے اور ارادے سے ملتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، قصداً دیکھ رہا ہے، ارادتاً دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہو گیا، گناہ کا شکار ہو گیا۔ اگر ارادتاً توجہ نہ کی
قصد نہیں پایا گیا، اچانک سے نگاہ چلی گئی پھر فوراً نگاہ ہٹا لیا، تو یہ قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہے، اس قصد پر گناہ ملتا ہے، ارادے پر گناہ ملتا ہے، اور بغیر ارادے کے کسی طرف نگاہ چلی گئی پھر اس نے ہٹا لی، نہ دیکھا، تو قصد نہیں پایا گیا، ارادہ نہیں پایا گیا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عثمان غنی نے دیکھتے ساتھ بات شروع کر دی، نصیحت شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کر، زنا کر کر میرے پاس آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ غیر محرم کی طرف توجہ نہ کیا کریں، نہ دیکھا کریں۔ سامنے بیٹھا ہوا جو شخص تھا اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کیا وحی کا سلسلہ رکا نہیں ہے؟ حضور کا تو وصال ہو گیا، سرکار تو دنیا سے تشریف لے گئے، کیا وحی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ پر کیا اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، لیکن حضور نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمنین وهو ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، جب وہ دیکھتا ہے نا تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو بھی پتہ ہے، عام مومن کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیا گناہ کر کر آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے زمان عمری میں لکھا ہے کہ کوئی وضو بنایا کرتا تھا نا تو یہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے اور کہتے تھے لوگ کیسے کیسے گناہ کر کے مسجد آتے ہیں، کیا کیا کام کر کے لوگ مسجد آتے ہیں، جب لوگ مسجد آ کر وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے گناہ دھل دھل کر جاتے ہیں۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی تھی کہ یہ سب کچھ نظر آتا تھا، دیکھتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے یا الہی یہ آنکھ مجھ سے لے لے، یہ آنکھ مجھ سے۔ لوگ آنکھوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ بصارت عطا فرما۔ کون سی بصارت؟ وہ بصارت جو ظاہری بصارت کے علاوہ ہے، آنکھیں بند کر کر دیکھتے ہیں لوگ، وہ بصارت جو دل کی آنکھیں ہیں، اور دل کی آنکھیں لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش دنیا میں دل کی آنکھ کھل جائے، آنکھ بند کریں اور نظارے شروع ہو جائیں، اور وہ اس آنکھوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ کو وہ آنکھ ملی بھی تھی، آپ نے اللہ سے دعا کی مولا یہ آنکھ مجھ سے واپس لے لی، میں کسی کے عیب کو نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی کسی کے عیب پر میں گواہ نہیں بننا چاہتا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان سے وہ چیز جو ہے معاملہ ختم فرمایا۔ یہ بھی بزرگوں کا ایک معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، مومنوں کی فراست سے بچو، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر دوں، محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس طرح انسان کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسی طرح اپنے کان کو بھی گناہوں کی لذت سے بچائیں۔ کان میں وہ اسپیکر لگا کر اور جو ہے نا ہینڈ فری لگا کر اور گناہ کے لذت والے گانے سننا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اندر کی دنیا بیکار ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی عبادت میں بندے کو لذت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں، بلکہ قرآن مجید کی آیت طیبہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لا خیر فی کثیر من نجوا، پوشیدہ باتیں جو چھپی بھی کی جاتی ہیں، یہ پوشیدہ باتیں ہیں نا، آپ نے کان میں اس لیے لگایا دوسروں کو نہ پتہ چل جائے کیا ہو رہا ہے، بھائی کس سے بات کی جا رہی ہے، کیا سنا جا رہا ہے، لوگوں کا نہ الا ماشاء اللہ، کچھ قرآن بھی سننے والے ہوتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر باتوں میں بھلائی نہیں ہے۔ جو پوشیدہ باتیں سنی جاتی ہیں ان میں اکثر باتوں میں بھلائی نہیں ہے۔ وہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو کان میں واک مین لگا کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو گناہ کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، جن کو لذتیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں گناہ میں، وہ پھر اس میں لگے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا خیرہ، کوئی بھلائی نہیں ہے، کثیر من نجواہم، ان کے اکثر پوشیدہ باتوں میں، جو پوشیدہ باتیں کام میں سن رہے ہیں اس میں اکثر میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے۔ ہاں تھوڑے میں بھلائی ہے، وہ تھوڑا کیا ہے، الا مگر من امر بصدقۃ، جو کان میں آ کر مشورہ دے رہا ہے کہ صدقہ کیا کرو، کوئی اپنے علماء کے بیانات کو سن رہا تو بہت اچھی بات ہے، اور اس بیان میں کس چیز کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، صدقہ کرو، اگر یہ باتیں سن رہا تو بہت اچھی بات ہے۔ الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کسی نے صدقے کا اس کو حکم دیا، کان میں اس کو صدقے کی باتیں بتا رہا ہے، صدقے کا حکم دے رہا ہے، او معروف، یا بھلائی کی بات کر رہا ہے،
او اصلاح یا اصلاح کی بات کر رہا ہے بین الناس، لوگوں کے درمیان خیر کی بات، صلح کی بات، لوگوں کے درمیان فساد کو دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ باتیں تو اس کو فائدہ دیں گی، ورنہ اکثر باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب کوئی نوجوان انسان، کوئی نوجوان بچہ کان میں واکمین لگایا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی اور نہ سنے میری بات، میں کس سے بات کر رہا ہوں یا کیا میں سن رہا ہوں، تو پھر کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہوگی۔ انسان کا نفس ہے، اس کو شرارتوں کا سوچتا ہے، اور ہر کسی کا نفس گناہوں سے پاک یا بری نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اس مضمون کو یہاں قرآن مجید میں بیان فرمایا، من سمت من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس کو بھلائی کا راستہ مل گیا۔ ایک حدیث شریف آخری آج کے درس میں بیان کر دوں آپ سے، سرکار نے فرمایا کہ گناہوں سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ نیکی نہیں کر رہا نا، نیکی نہیں کر رہا ہے، اگر نیکی نہیں کر رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنا شروع کر دے، تو گناہوں سے بہتر یہ کہ خاموشی اختیار کرے، چپ خاموش بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یہ خاموشی حضور نے فرمایا، یہ خاموشی اس نیکیوں سے اچھی ہے جس نیکی کے بعد بندہ اس نیکی کی حفاظت نہ کر پائے، اس کے بعد بھی گناہ کر بیٹھے، یا اس نیکی کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، اس سے نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس نیکی سے بھی بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کر لے، خاموشی میں اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نگاہوں کی، اپنے کانات، تمام اعضاء کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔